الرحمن الرحيم. باب بيع الدينار بالدينار نساء. وفي إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ فقال: كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. قال أبو عبد الله: سمعت سليمان بن حرب يقول: لا ربا إلا في النسيئة. قال: هذا عندنا في الذهب بالورق والحنطة بالشعير متفاضلا، لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نسيئة. الباب کا مقصد یہ ہے کہ الدینار بالدینار نصیحت جائز نہیں ہے اگرچہ برابر ہو. مساوات موجود ہے لیکن معجب نہیں. ابو سعید خدری سے مروی ہے: الدینار بالدینار والدرہم بالدرہم یباع الدینار بالدینار ویباع الدرہم بالدرہم. فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله. ابن عباس یہ نہیں کہتے، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے قائل نہیں ہے. اگر نصیحتاً ہو تو ان کے نزدیک جائز ہے. فإن ابن عباس لا يقوله، بلکہ ابن عباس کہتے ہیں: الربا فيما إذا كان أحد العوضين بالنسيئة. ربا اس میں ہے جو احد العوضین نسیئہ ہو. ابو سعید کہتے ہیں: میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کیا آپ نے کتاب اللہ میں پایا ہے کہ الربا يكون فيما كان أحد العوضين نسيئة؟ فقال: كل ذلك لا أقول، یعنی ما سمعت وما وجدت، نہ میں نے سنا ہے اور نہ میں نے پایا ہے. وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. ربا صرف نسیئہ میں ہے. اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ربا نسیئہ میں ہے تو بیع الدرہم بالدرہم جائز ہونا چاہیے، بیع الدینار بالدینار جائز ہونا چاہیے، اس لیے کہ نسیئہ نہیں ہے. تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ لا ربا الا فی النسیئہ؟ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ بیع الدرہم بالدرہم جائز ہے. تو اس کے متعدد جواب ہے. نمبر 1، لا ربا الا فی النسیئۃ اذا اختلف الجنس. جیسے حنطہ کو شعیر میں بیچتے ہیں شعیر کے بدلے میں تو ربا نسیئہ میں ہے نقد، اور اگر زیادتی ہو تو کوئی حرج نہیں شعیر اور حنطہ میں. نمبر 2، لا ربا ربا شدیدا الا فی النسیئۃ. سخت اور خطرناک ربا نسیئہ میں ہے. جیسے بینک میں کہ بینک سے آپ نے لیا اور پھر بڑھتا رہتا ہے، مہینہ گزرتا ہے اور وہ بڑھتا ہے. تو شدید ربا اس میں نہیں ہے کہ ایک درہم کو 2 درہم کے ساتھ بیچتے، اس لیے کہ یہ کوئی نہیں کرتا کہ 1 درہم کو 2 درہم کے ساتھ بیچا یا 2 درہم کو 1 درہم کے ساتھ بیچا. لوگ جس میں مبتلا ہے اور شدید ربا ہے وہ یہ رہے ہیں کہ مؤجل لیتے ہیں اور پھر وہ بڑھتا رہتا ہے مدت کے بڑھنے کے ساتھ. تو شدید ربا یہی ہے. نمبر 3، لا ربا الا فی النسیئۃ الا فی الاموال الربویۃ. جو اموال ربویہ میں ہو وہ، اور جو اموال ربویہ میں نہیں ہے تو اس میں لا ربا الا فی النسیئۃ اس پر محمول ہے. مثلا کپڑا، یہ اموال ربویہ میں سے نہیں ہے، تو اگر ایک کپڑے کو 2 کپڑے کے ساتھ بیچ دے
تو کوئی حرج نہیں. ہاں اگر نصیحتاً ہو تو وہ ناجائز ہے، اس لیے کہ جب جنس ایک ہو تو پھر نصیحت نہیں ہونا چاہیے. وَهَذَا فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ، اس میں صرف نصیحت ناجائز ہے اور زیادتی جائز ہے. اور نمبر 4 هذا منسوخ، یہ منسوخ ہے. اور ناسخ یہ ہے کہ درہم کو درہمین کے ساتھ مت بیچو اور ذہب میں دینار کو دینارین کے ساتھ مت بیچو، اگرچہ نصیحت نہیں ہے. اور نمبر 5 لا ربا الا فی النصیحت، یہ مفہوم مخالف کے طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ربا زیادت میں نہیں ہے، نصیحت میں ہے، اور 2 اور 1 میں نہیں. یہ مفہوم مخالف ہے. اور اس کے مقابلے میں صریح موجود ہے کہ درہم کو درہمین کے ساتھ مت بیچو، تو صریح مقدم ہے مفہوم مخالف. تو صریح کو لے لیا کہ درہم درہمین کے ساتھ مت بیچو، دینار دینارین کے ساتھ مت بیچو. نمبر 6 لا ربا الا فی النصیحت، ربا قرآنیہ صرف نصیحت میں ہے. ایک ربا قرآنیہ ہے، ایک ربا حدیثیہ ہے. ربا قرآنیہ یہی ہے کہ دین اور قرض دیتے تھے اور پھر قرض بڑھتا تھا، تو وہ قرآنی ربا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو زائد ہے اس کو چھوڑ دو. تو لا ربا ربا قرآنی الا فی النصیحہ. اور ربا حدیث وہ اس میں بھی ہے کہ درہم کو درہمین کے ساتھ بیچے، سوا کو ساعین کے ساتھ بیچے، وہ ربا حدیثیہ ہے. 6 جواب آ گئے. قال ابو عبد الله سمعت سليمان يقول لا ربا الا في النصيحة. قال هذا عندنا في الذهب بالورق، یعنی مصنف تعویل کرتے ہیں کہ یہ محمول ہے اس پر کہ جب ذهب کو چاندی کے ساتھ بیچ دے، اگرچہ تفاضل ہے لیکن نصیحہ ناجائز ہے. لا ربا الا في النصیحة. اسی طرح حنطہ بالشعیر متفاضلا لا بأس به، اگر زائد ہو تو کوئی حرج نہیں. اور نصیحہ ناجائز کیونکہ دونوں میں اگر حنطہ کو شعیر کے ساتھ بیچے تو دونوں میں قدر موجود ہے، اگرچہ برابری نہیں ہے، جنس نہیں. ولا خیر فی نصیحۃ فیہ نصیحۃ، باب بیع الورق بالذهب نصیحۃ، چاندی کو سونے کے ساتھ بیچ سکتے ہیں نصیحۃ. یہاں ترجمہ کا مقصد ہے کہ الدراہم المضروبہ، جو درہم مضروب ہے جس پر مہر ہے، اس کو ذہب کے ساتھ نصیحۃ نہیں بیچ سکتے. لا يجوز بیع الورق الدراہم المضروبہ بالذهب نصیحۃ. اگرچہ ایک طرف غیر مضروب ہے، دوسری طرف مضروب. مضروب کا مطلب جس پر ٹپا لگا ہوا ہے، مہر لگی ہوئی ہے. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ اخبرني حبيب بن ثابت سمعت ابا المنهار قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف وكل واحد منهما يقول هذا خير مني، ہر ایک دوسرے کو بہتر سمجھتا تھا. فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. دینا کا مطلب جب ایک غیر حاضر ہو اور ایک حاضر ہو فلا يجوز، دونوں حاضر ہونا چاہیے سامنے. اگر کوئی کہے یہ تو ترجمۃ الباب کا بالعکس ہے، اس لیے کہ ترجمۃ الباب میں با داخل ہے ذہب پر اور یہاں با داخل ہے ورق پر، تو مصنف نے یہ کیوں نہیں کہا باب بیع الذهب بالورق، تاکہ حدیث کے ساتھ موافقت ہو. حدیث میں بالورق ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بیع صرف میں جس پر بھی با داخل کرے وہ ثمن ہے، اور جس پر با داخل نہ ہو وہ بھی ثمن ہے.
ہر ایک کل واحد منہما سمن، بعد مدخول با ہو وہ بھی سمن ہے، مدخول با نہ ہو وہ بھی سمن ہے، تو وہاں ذہب پر بعد داخل ہے وہ سمن ہے اور ورق مبیع ہے، اور حدیث نقل کی وہاں ورق پر با داخل ہے یہ بھی سمن ہے، دوسرا سمن ہے، یہ ایک بھی سمن ہے۔ مدخول با اور مدخول با نہ ہو دونوں سمن اور دونوں مبیع، کل واحد مبیع و کل واحد سمن۔ اب وہی بات آ گئی، حدثنا بيع الورق بالذهب نسيئة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، باب بيع الذهب بالورق يدا بيد۔ یہاں ترجمہ کا مقصد یہ ہے کہ بیع الذهب يجوز بالورق مع التفاضل، جب یدن بیدن ہو تو زیادتی جائز ہے کیونکہ جنس الگ ہے۔ حدثنا عمران بن میسرہ حدثنا عباد بن العوام اخبرنا يحيى بن ابي اسحاق حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب والذهب بالذهب الا سواء بسواء، وامرنا ان نبتاع الذهب في الفضة كيف شئنا والفضة في الذهب كيف شئنا۔ اور مسلم کی روایت میں ہے فسأله رجل فقال یدن بیدن، یعنی یدن بیدن ضروری ہے، قبضے کی شرط متفق علیہ ہے، یعنی قبضہ ضروری ہے۔ فأمرنا أن نبتاع الذهب في الفضة كيف شئنا والفضة في الذهب بالذهب یا في الذهب كيف شئنا۔ اب مضابنہ کو بیان کرتے ہیں جو ما قبل میں گزرا ہے، لیکن یہاں اس کے لیے باب منعقد کیا۔ باب بيع المزابنة وهي بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا۔ وقال انس رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر۔ بیع المزابنہ، مزابنہ ما علی الشجر کو بیچ دے ما علی الارض کے بدلے میں، جبکہ دونوں ایک نوع ہے تو اس کو مزابنہ کہتے ہیں۔ اب یہ ناجائز ہے اس لیے کہ ما علی الارض تو معلوم ہے حنطہ، لیکن ما علی الشجر معلوم نہیں ہے، جو شجر پر اور یا جو پودے پر ہے وہ معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے اور کتنا ہے۔ اس لیے دوسرا بیع التمر بالثمر، تمر جو خشک ہے اور زمین پر ہے اس کو بیچنا ثمر کے بدلے میں جبکہ درخت پر ہے، ھذا لا یجوز، تو اس کو مزابنہ کہتے ہیں، اس لیے کہ مزابنہ زبن سے ہے اور زبن کا مطلب دفع کرنا ہے، یعنی ہر ایک دوسرے کو دفع کرتا ہے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچایا، ہر ایک خوش ہے اس بات پر کہ میں کامیاب ہوا اور دوسرے کو میں نے نقصان پہنچایا۔ ما علی الشجر تو معلوم نہیں کہ کتنا ہے، تو ہر ایک اس پر خوش ہے کہ ما علی الشجر زیادہ ہوگا، جو ما علی الشجر لینے والا ہے وہ خوش ہے کہ یہ زیادہ ہوگا، میں اس کو پش کروں گا، میں ہوں خوش، اس کو کر دیا پش، اور وہ دوسرا خوش ہے کہتے ہیں جو ما علی الشجر میں نے دے دیا وہ کم ہے اور جو میں نے لے لیا وہ زیادہ ہے، تو ہر ایک ہے خوش اپنے خیال میں کہتے ہیں میں نے دوسرے کو کر دیا پش۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو مزابنہ اس لیے کہتے ہیں، مزابنہ زبن سے ہے، زبن کے معنی دفع کرنا ہے، اگر ان میں کسی ایک کو نقصان ہو جائے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس بیع کو دفع کرے اور اس بیع کو ختم کرے، اس لیے اس کو مزابنہ کہتے ہیں۔
بعض کہتے ہیں مزابنہ کا مطلب یہ ہے بیع الثمر قبل بدوغ الصلاح، ظاہر ہونے پکنے سے پہلے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں مزابنہ کہتے ہیں المزارعۃ علی جزء من الثمر، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اصل مزابنہ یہی ہے۔ وبیع العرایا، اور عرایا کے لیے مستقل باب آنے والا ہے انشاءاللہ۔ فقال انس نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المزابنہ۔ مزابنہ تو آپ کو بتایا، اور محاقلہ بھی آپ کو بہت آسان لفظوں میں بتاتا رہتا ہوں۔ محاقلہ کیا ہے؟ کھڑی فصل کو بڑی فصل کے بدلے میں بیچ دے، جبکہ کھڑی فصل کی مقدار معلوم نہیں، اور جو پڑی ہوئی ہے، نکلی ہوئی ہے، صاف ہے، تو اس کی مقدار معلوم ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ محاقلہ حقل سے ہے، حقل فصل زمین کو کہتے ہیں، زمین میں جو فصل فہذا لا يجوز، اس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تبیع الثمر حتی یبدو صلاحہ، ثمر کو نہیں بیچو، مت بیچو یہاں تک کہ پک جائے، پکنے سے پہلے بھی جائز ہے کہ بیچ دیں۔ تو یہ نہیں، اس کی 3 توجیحات ہیں۔ نمبر 1 ھذا محمول علی التنزیہ، بہتر یہ ہے کہ مت بیچو جب تک پکا ہوا نہ ہو، تاکہ بعد میں ایک دوسرے سے ناراضگی نہ ہو، ورنہ ناراضگی ہو جائے گی۔ اگر تیز ہوا چلی اور پھل خراب ہو گیا تو مشتری اپنے دل میں گالیاں دے گا کہ دیکھو بیچ دیا اور اب مجھے نہیں ملا۔ نمبر 2 ھذا محمول علی المشورہ، یہ مشورے پر محمول ہے۔ مشورہ یہ ہے پہلے بیچ سکتے ہیں، لیکن مشورہ یہ ہے کہ پکنے کے بعد بیچو تاکہ دونوں خوش ہو جائیں۔ مشتری خوش ہوگا اس لیے کہ پکنے کے بعد وہ توڑ دے گا اور راستے میں بیچے گا۔ اور نمبر 3 ھذا محمول علی السلم، یہ سلم پر محمول ہے۔ پکنے سے پہلے اگر آپ کسی چیز میں سلم کرنا چاہتے ہیں تو بازار میں یا کسی نہ کسی جگہ اس کا موجود ہونا ضروری ہے، اور اگر ہر جگہ وہ کچا ہے، پکا ہوا نہیں ہے، تو پھر سلم جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ کسی جگہ وہ چیز موجود نہیں، ابھی ہر جگہ کچا ہے، پکا ہوا نہیں۔ او ھذا محمول علی بشرط الترک، یا بشرط الترک پر محمول ہے، یعنی پھلوں کو بیچا اور مشتری نے شرط لگائی کہ بشرط ترک میں اس کو خریدتا ہوں کہ 1 مہینہ 2 مہینے یہ رہے گا، لیکن بعد میں فقہا نے کہا کہ چونکہ بشرط ترک معروف ہو چکا ہے اور لوگوں میں معلوم ہو چکا ہے، تو اگر بشرط ترک یا بعرف ترک ہو تو اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ جو چیز معروف ہو جائے تو معروف ہونے کی وجہ سے وہ جائز ہو جاتی ہے۔ اس کی تفصیل اپنی جگہ پر آنے والی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ اشکال مت کرے کہ پھر تو جب عرف ہو جائے کسی چیز پر تو ہر چیز جائز ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ چیز جائز ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور مشورہ فرمایا تھا، پکنے سے پہلے مت بیچو، اس کی ممانعت پکی اور یقینی نہیں تھی بلکہ بطور مشورہ، تو اس لیے اگر یہ پکنے سے پہلے بیچ دیں اور بشرط ترک ہو تو اس کو اگر جائز کہا جائے تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا، پھر تو عرف کی وجہ سے ہر ایک چیز کو جائز کرو، اس کو اس لیے جائز کرتے ہیں کہ اس کی ممانعت پکی نہیں تھی، حضور نے مشورہ دیا تھا، اور مشورہ کہاں دیا تھا انشاءاللہ آنے والی صفحے میں آئے گا۔ تبیع الثمر حتی یبدو صلاحہ، تو یہ آپ سمجھ گئے کتنے جواب ہو گئے؟ 4۔ نہیں محمول ہے تنزیح پر، تنزیح کا مطلب خلاف اولا، یا محمول ہے مشورہ پر، یا محمول ہے سلم پر، یا بشرط ترک ہے۔ بشرط ترک والا جواب بعد میں کمزور ہو جائے گا۔ لا تبیع الثمر بالتمر، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص بعد ذلك فی بیع العریہ، عریہ مستقل آئے گا بالرطب او بالتمر،
رطب کے بدلے میں یا تمر کے بدلے میں. رطب تازہ کھجور. اور اس میں بعض روایات میں زہون کا ذکر ہے، حتی تزہوا، یہاں تک کہ پک جائے. تو زہوا کیا ہے؟ تحمر ہو او تصفر ہو، سرخ یا پیلا ہو جائے. اور ایک روایت میں دارقطنی وغیرہ میں ہے حتی تنجو من العاہت، یہاں تک کہ مصیبت سے بچے. یعنی اگر کوئی مصیبت آ جائے اور یہ پھل گر جائے تو کوئی حرج نہیں، وہ پک گئے ہیں. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن المزابرہ، والمزابرۃ اشتراء الثمر بالتمر کیلن، یعنی تمر کیلن ہے، ثمر تو کیلن نہیں ہے، وہ تو درخت پر ہے. وبیع الکرم بالزبیب کیلن، کرم انگور ہے، زبیب کیلن ہے، کشمش تو کیلن ہے لیکن کرم تو درخت پر ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن داود بن الحسین عن ابی سفیان مولى ابی بحم عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن المزابنہ والمحاقرہ، والمزابنۃ اشتراء الثمر بالتمر فی رؤوس النخل، کھجور کے شاخوں پر. رؤوس النخل کا مطلب کھجور کی شاخیں. به حدثنا مسدد حدثنا ابو معاویہ عن الشیبانی عن عکرمہ عن ابن عباس نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلہ والمزابنہ. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ حدثنا مالک عن نافع عن ابن عمر عن زید بن ثابت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لصاحب العریۃ، اجازت دی ہے لصاحب العریۃ، صاحب عریہ کو، یعنی مالک عریہ عدویہ، مالک العدویہ، واہب العدویہ، ان یبیعها بخرصها، کہ ان کو بیچ دیں بخرصها اندازے کے ساتھ. خرصها اندازہ، یہ روایت آنے والی ہے آنے والے صفحے میں، اور آنے والے صفحے میں عرایا کا لفظ آئے گا، عریۃ کی جمع. اور عریۃ میں ائمہ کا کیا اختلاف ہے اور دوسرے حضرات کیا کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر آنے والا ہے انشاءاللہ آنے والے صفحے پر. پڑھیے باب باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يفيض ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا. بیع الثمر، ثمر کو بیچنا، علی رؤوس النخل، شاخوں پر، ذہب اور فضہ کے ساتھ جائز ہے. اس کی بہت صورتیں ہیں. مثلا ثمر کو بیچ دے قبل الوجود، ثمر کو بیچ دے بعد الوجود. قبل الوجود تو نہیں بیچ سکتی، بعد الوجود ہو تو پھر پکنے سے پہلے ہے یا پکنے کے بعد ہے. اور جو بھی ہو، یا بشرط القطع ہوگا، یا بشرط الترک ہوگا، یا بشرط لا بشرط شے ہوگا. بشرط القطع کاٹیں گے، ٹھیک ہے، بشرط الابقاء باقی رکھیں گے، لا بشرط شے کچھ بھی ذکر نہ کریں. جب کچھ ذکر نہ کریں تو احناف کی نزدیک جائز ہے، لیکن یہ اس وقت جب بے عرف الابقاء اور شرط الابقاء نہ ہو. اب اگر بے عرف الابقاء ہو اور بشرط الابقاء ہو تو امام محمد نے فرمایا کہ بعد بدو الثمر، جب پک جائے تو اس میں بشرط الابقاء جائز ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی خاص تغیر نہیں آئے گا. تو اسی پر فتوی یہ ہے کہ اگر پکنے کے بعد ہو اور بشرط الابقاء ہو یا بعرف الابقاء ہو تو کوئی حرج نہیں. ائمہ ثلاثہ کی نزدیک اور امام محمد کے نزدیک اور طحاوی نے اس کو مختار قول قرار دیا ہے لعموم البلوہ، کیونکہ عام لوگ مبتلا ہے. اب اگر عموم بلوہ ہو تو پھر اس میں بھی عموم بلوہ ہے کہ لوگ بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں پکنے سے پہلے، پکنے سے پہلے خریدتے ہیں.
تو یہ بھی بشرط ترک ہو یا بعرف ترک ہو تو یہ بھی جائز ہونا چاہیے، اس لیے کہ عموم میں بلوہ ہے، اس میں لوگ مبتلا ہیں۔ تو اس لیے متاخرین حضرات نے بعض نے اس میں حیلہ اور تدبیر کی ہے، اور بعض لوگوں نے حیلہ اور تدبیر کے بغیر کہا ہے کہ یہ جائز ہے۔ جنہوں نے حیلہ اور تدبیر کی ہے وہ مثلا کہتے ہیں زمین کو کرائے پر لے اور مستاجر سے کہے کہ تم کو فائدہ اٹھانے کا حق ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاتے جاؤ، تو اجارت الارض ہے۔ اور یا دوسری طریقے ہیں کہ اس کو بطور مساقات دے دے کہ تم پانی وغیرہ دیا کرو اور جو پھل بڑھے گا تو اس میں سے مجھے اتنا حصہ دیا کرو۔ یہ بھی لوگ نہیں کرتے کہ تم پانی دو اور مجھے اتنا حصہ دیا کرو۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بشرط ترک بھی جب عرف ہو تو یہ جائز ہے، اور بشرط ترک جب عرف میں جائز ہو تو پھر اشکال وارد ہوگا کہ آپ نے تو سب کچھ جائز کر دیا۔ بشرط القطع بھی جائز ہے، بشرط ترک بھی جائز ہے، لا بشرط سے بھی جائز ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تبیعوا الثمر حتی یبدو صلاحہ، تو صلاح سے پہلے بھی جائز کر دیا، صلاح کے بعد بھی جائز کر دیا۔ تو اس کا جواب آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ پکنے سے پہلے مت بیچو اس لیے کہ بعد میں جھگڑا ہوگا، یہ بطور مشورہ ہے، اور مشورہ واجب القبول نہیں ہوتا۔ جب مشورہ واجب القبول نہیں ہے تو اگر کسی نے بیچا تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ جھگڑا پیدا نہیں ہوگا۔ جب جھگڑا پیدا نہیں ہوتا تو پھر جائز ہوگا، اور عام طور پر جھگڑا پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بیع المعدوم ناجائز ہے، لیکن عرف کی وجہ سے بیع المعدوم جائز ہے تبعا للموجود۔ جیسے کوئی پھولوں کو بیچ دے اور پھول کچھ موجود ہے اور کچھ معدوم ہے بعد میں کیونکہ نئے پھول نکلتے ہیں، یا اسی طرح اگر کسی نے ٹماٹر کو بیچا یا کسی نے پیاز کو بیچا تو وہ اسی طرح ہوتا ہے، تھوڑے تھوڑے آتے ہیں، یکدم نہیں آتے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو چیز بہت مدت تک رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو یکدم پکاتے ہیں، یکدم جیسے گندم ہے، چاول ہے، وہ بڑے کافی مدت تک رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا پکا کر دیا کہ پکنے کے بعد کاٹو رکھو۔ اور جو چیز خراب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یکدم نہیں نکالتے، آہستہ آہستہ۔ ٹماٹر آج پک گئے تو کچھ 2 دن کے بعد پک جائیں گے، کچھ 10 دن کے بعد پک جائیں گے، کیونکہ وہ بغیر فریج کے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹماٹر سے کہا تم یکدم سب مت پکو بلکہ آہستہ آہستہ پکتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے اس کے کان میں کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی شواہد قدرت میں سے۔ فرماتے ہیں حدثنا یحییٰ بن سلیمان حدثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج عن عطاء بن الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، یہاں تک کہ پک جائے۔ تو اس میں وہی 4 توجیحات جو آپ کو بتلائی ہیں، اور سب سے اچھی توجیہ ہے ھذا محمول علی المشورۃ، مشورہ اس لیے دیا تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ اگر جھگڑا ہے تو پھر مت کرو، اگر جھگڑا نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ ولا يباع شيء منه إلا بالدينار،
اور اس کو نہیں بیچا جائے الا بالدینار والدرہم، مگر دینار اور درہم کے ساتھ، یعنی اس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مت بیچو، اس لیے کہ اس میں کمی زیادتی ہوگی۔ اگر آپ نے کھڑی فصل کو پڑی فصل کے بدلے میں بیچا تو اس میں کمی اور زیادتی آئے گی۔ الا العرایا، مگر عرایا ٹھیک ہے۔ عرایا کی تفصیل خود آ رہی ہے انشاءاللہ۔ کہاں ہے؟ اب آپ دیکھیں باب تفسیر العرایا باب ہے۔ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن ربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعرایا کی اجازت دی ہے، فی 5 اوسق، 5 وسق میں۔ 5 وسق کتنا ہے؟ ایک قول یہ ہے 5 وسق ہے 928 کلو۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ ہے 1050 1050 کلو۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ ہے 653، اور اکثر شافعیہ اخیر قول کو اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ 5 وسق کا تعلق زکوٰۃ سے بھی ہے۔ 5 وسق سے کم ہو تو فصل میں زکوٰۃ نہیں شافعیہ کی نزدیک، تو یہ اس کم سے کم کو لیتے ہیں تاکہ زکوٰۃ لوگوں پر لازم ہو جائے اور لوگ زکوٰۃ دے دیں۔ تقریباً 600 کلو، تو 600 کلو سے کم ہو تو ان کے نزدیک حنطوہ، شعیر وغیرہ میں، چاول میں زکوٰۃ نہیں۔ او دون 5 اوسق، یا 5 وسق میں کم ہو تو عرایا کی اجازت ہے۔ قال نعم۔ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن ابي حثمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية، اور عریہ کی اجازت دی ہے، ان تباع بخرصها، کہ اس کو بیچا جائے بخرصها، اندازہ اور تخمینہ سے، یأکلها اہلها، اس کو مالک کھائے گا، رطبا، تازہ تازہ۔ اور سفیان نے مرتن اخرى کہا الا انه رخص في العریة، اجازت دی ہے عریہ میں، یبیعها اہلها، کہ اس کو مالک بیچے گا، اہل العریہ، بخرصها، اندازے کے ساتھ، یأکلونها رطبا۔ قال هو سواء، دونوں قول کا خلاصہ ایک ہے۔ سفیان کہتے ہیں میں نے یحییٰ سے کہا وَأَنَا غُلَامٌ، اور میں لڑکا تھا، ان اہل مکہ یقولون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی بیع العرایا، اجازت دی ہے فی بیع العرایا، عرایا کے بیچنے میں۔ فقال وما یدری اہل مکہ، اہل مکہ کو عرایا کیا معلوم ہے، اس لیے کہ عرایا کا تعلق درختوں اور کھجوروں سے ہے، اور کھجوریں مدینہ میں ہے، مکہ میں نہیں۔ قلت انہم یروونہ عن جابر، وہ اس کو روایت کرتے ہیں بیع العرایا کو حضرت جابر سے، حضرت جابر مدنی بھی ہے اور صاحب الباغ بھی تھے، صاحب الحدیقہ، صاحب البستان۔ فسکت۔ قال سفیان انما اردت ان جابر من اہل المدینہ، قیل لسفیان وليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، کیا اس حدیث میں یہ نہیں منع کرنا کہ ثمر کو مت بیچو پکنے سے پہلے؟ قال اللہ، اس حدیث میں نہیں، دوسری روایت میں موجود ہے کہ نہا عن بیع الثمر حتى يبدو صلاحه، اور پھر اس کی 4 توجیحات آپ کو بتلائی، اس میں بہتر ہے مشورہ، لیکن اس حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اب دیکھو وہ عرایا آ گیا، تو عرایا کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کو چھوڑ دے، لیکن عرایا کی حقیقت احناف کی نزدیک یہ ہے کہ العریۃ ہبۃ ابتداء و ہبۃ انتہاء، عریہ ابتداء میں بھی ہبہ ہے اور آخر میں بھی ہبہ ہے،
تو عریہ کی یہ شکل ہے کہ مثلاً میں نے شرحبیل سے کہا کہ آپ کے پاس باغ نہیں ہے، میرے پاس باغ ہے، تو یہ باغ کے اندر 5 کھجوریں ہیں، یہ 5 کھجوریں میں آپ کو بطور ہبہ اور بطور عطیہ دیتا ہوں، اس کے پھل کو وہ آپ استعمال کرتے رہیں، اس لیے کہ آپ کو بھی رطب کھانے کا شوق ہے، تازہ کھجور پسند ہے۔ تو اس نے آنا جانا شروع کیا، روزانہ یہ آتے تھے اور جاتے تھے، اور باغ میرا ہے تو عام طور پر باغ میں اپنے بال بچوں کو لوگ رکھتے ہیں، تو ہم نے اپنے بال بچوں کو رکھا، اس لیے شرحبیل کا روزانہ آنا مجھ پر بوجھ بن گیا، یہ روزانہ آتا ہے، اس لیے تازہ کھجور توڑ دیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تازہ کھجوروں کو چھوڑ دو، اس کی جگہ مجھ سے تمر لے لو، پکی ہوئی کھجور لے لو، اس لیے کہ آپ کا آنا جانا میرے لیے مشکل ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ ہبۃ مکان ہبۃ، پہلے ہبۃ ایک، لیکن وہ ہبہ مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ قبضہ تو نہیں کیا، جتنا لے جاتے تھے اس پر قبضہ ہوا، اور جو باقی درخت پر ہے ان پر تو قبضہ نہیں ہوا، اور جب قبضہ نہ ہو تو ہبہ مکمل نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا اس ہبہ کو چھوڑ دو، اس کی جگہ پر یہ تمر لے لو، تو یہ ہبۃ مکان ہبۃ ہے۔ یہ احناف کا مسلک ہے، اس لیے کہ اس کے لیے ہمیشہ ہبہ کا لفظ آتا ہے، جیسے دلائل بیان کریں گے تو اس میں ایک محمد ابن اسحاق بھی کہتے ہیں العرایا ان یہب الرجل للرجل نخلات، ہبے کا لفظ آتا ہے، اور حضرت زید بن ثابت کی روایت میں اس کے لیے ہبے کا لفظ آتا ہے۔ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ ہبۃ ابتداء و بیع انتہاء، آخر میں بیع ہے، ابتدا میں ہبہ ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے شرحبیل کو 5 درخت دے دیے کہ یہ رطب تم کھاتے رہو۔ امام مالک کی نزدیک الہبۃ تتم باللفظ لا حاجت الی القبض، امام مالک کی نزدیک ہبہ کی تکمیل کے لیے قبضے کی ضرورت نہیں، ہبہ مکمل ہو گیا۔ جب ہبہ مکمل ہوا تو یہ درختوں کے پھل شرحبیل کے ہو گئے۔ اب جب شرحبیل کے ہو گئے تو اس کے بعد جب ان کا آنا جانا میرے لیے مشکل ہوا تو میں نے کہا کہ اس ہبہ کی جگہ پر جو آپ کی ملکیت میں آ چکا ہے وہ مجھے دے دو، اور اس کی جگہ پر تمر لے لو۔ تو ابتدا میں ہبہ تھا لیکن آخر میں بیع ہے، اس لیے کہ ان کی ملکیت آ گئی، تو میں نے ان کی ملکیت لے لی کھجور پر، درخت پر، اور میں نے ان کو تمر دے دیا۔ یہ امام مالک کا مذہب ہے۔ امام شافعی، امام احمد کا مذہب یہ ہے، یہ جو عرایا ہے یہ بعینہ ہی مزابنہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ ہے بیع ما علی الشجر فی مقابلت ما علی الارض من جنس واحد، ایک جنس ہے، ایک نوع ہے، اور اس میں ما علی الشجر کو بیچ دیا اور ما علی الارض کو دے دیا، اور ما علی الشجر کو لے لیا۔ تو اس میں یہ بھی داخل ہے کہ مثلا شرحبیل نے کہا ہمارے گھر میں کھجوری تو ادھر ادھر بہت پڑی ہے، لوگوں نے دی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تازہ کھجور کھائیں۔ تو میں نے کہا وہ تمر جو آپ کے گھر میں ہے وہ مجھے دے دو، اور اس کے بدلے میں ما علی الشجر کو لے لو بیع کے طور پر۔ تو پھر ان حضرات سے کہا گیا امام شافعی اور امام احمد سے کہ یہ تو بعینہ مزابنہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ کو سختی سے منع فرمایا۔ تو وہ کہتے بے شک یہ مزابنہ ہے، لیکن یہ مزابنہ کی بیع سے مستثنیٰ ہے لوگوں کی آسانی کے لیے، تاکہ لوگوں کو رطب مل جائے، تو یہ بیع سے مستثنیٰ ہے۔ تو گویا کہ المزابنۃ لا تجوز عندهم
الا بقدر 5 اوسق، مگر 5 وسق کے اندر اندر مزابنہ جائز ہو جائے گا. ما علی الشجر کو بیچ دو، ما علی الارض کو لے لو ایک نوع میں سے. باقی اس کی تفصیل اور دلائل آئیں گے انشاءاللہ.